امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سامعین گرامی، سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیری مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آخر میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ کچھ رسول تھے کہ جو اپنی اقوام کے پاس گئے اور ان اقوام نے ان کا انکار کیا اور ان سے دلیل کا تقاضا کیا، اور خود اپنی انکار کی دلیل یہ پیش کی کہ ہمیں شک ہے، ہم ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جو ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم آپ کی بات سے انکار کریں۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 کے سلسلے میں ہماری گفتگو پہنچی اور ارشاد ہوا کہ قالت رسلہم، جواب دیا رسولوں نے، افی اللہ شک، کیا تمہیں اللہ میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، انہیں بنانے والا ہے۔ یدعوکم، وہ اللہ کہ جو تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے، الی اجل مسمى، ایک اجل مسمى، ایک وقت معین تک۔ اس ٹکڑے کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور جتنا ہمیں یاد ہے کہ آخر میں ویڈیو جو ہے وہ کٹ ہو گئی تھی، رک گئی تھی۔ تقریباً خاکہ اس آیہ شریفہ کا اور اس آیت کے اس ٹکڑے کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب ہم پروردگار عالم کے منشور کے مطابق اور اس کے دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یہ دین ایک منشور ہے، ایک نظام ہے خدا کا بنایا، اور اس کے ذریعے سے خدا ہمیں ایک خاص وقت تک لے جانا چاہتا ہے۔ الفاظ تبدیل کر دوں تو خدا ایک کمال تک لے جانا چاہتا ہے ہمیں، لیکن جب ہم مغفرت کے طالب نہیں رہیں گے، معصیت کی طرف چلے جائیں گے، اس دین سے انحراف کریں گے، صراط مستقیم پر چلنے سے انکار کر دیں گے، تو پھر ہم اس اجل مسمى تک نہ پہنچ پائیں گے، اس کمال تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ جہاں پروردگار ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ یعنی خدا کے پاس کچھ چیزیں حتمی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں خدا کے ہاں کہ جنہیں ہم تبدیل کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثلا صدقہ ایک امر ہے، ایک کام ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں، بیماروں کا علاج کر سکتے ہیں، اور بھی صدقے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلا شب قدر کے اندر دعا بھی ان چیزوں کے اندر سے ایک چیز ہے کہ جو آپ کے پاس طے شدہ ہے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت تفصیل طلب موضوع ہے،
تو آپ کی ایک زندگی ہے جس کے اندر آپ تبدیلی لا سکتے ہیں بعض اوامر کے ذریعے سے، اور گزشتہ درس کے ذریعے کہ میں ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی، صلہ رحمی کے ذریعے سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے کچھ ایسے کام بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اجل مسمى، ایک کمال تک، ایک وقت معین تک، ایک مقام تک پروردگار آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو عین ممکن ہے کہ آپ اس کمال تک نہ پہنچ پائیں، اجل مسمى کو حاصل نہ کر پائیں۔ پروردگار عالم نے جو آپ کے لیے مقام اور ایک منزلت رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ معصومین کی احادیث بھی ہیں، مفاہیم آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی اموات ہیں کہ جو اس طرح ہو جاتی ہیں جس طرح ہونی نہیں چاہیے۔ حادثاتی موت، انسان بسا اوقات اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا کوئی اور اسے مثلاً قتل کر دیتا ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ جس طرح ہونے نہیں چاہیے ہو جاتے ہیں، تو اجل مسمى تک نہیں وہ پہنچ پاتے ہیں۔ بہرحال اس کی گزشتہ درس کے اندر ایک ہم نے مقدمہ جوڑا تھا، اس کے بعد مثالیں دی تھی۔ آج ایک دو مثالیں اور دے کر اگر آپ اس کو اس سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ یہ موضوع واضح ہو جائے گا۔ قالو، تو یہ تو انبیاء نے کہا کہ تمہیں اللہ میں شک ہے کہ جو زمین و آسمانوں کا خالق ہے وہ تو تمہارے ساتھ بہت اچھا ہی کرنا چاہتا ہے، تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہیں کمال کی منزل تک لے کر جانا چاہتا ہے۔ قالو، تو ان لوگوں نے جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا۔ تقریباً جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہمارے پاس آتا ہے، اکثر کے اندر یہ گفتگو آتی ہے۔ رسول اسلام کو بھی اسی جواب کا سامنا کرنا پڑا، مشاہدہ ہوا اس بات کا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتوا بسلطان مبین۔ توجہ کی ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ یہ جملہ بہرحال جو ہے وہ اکثر انبیاء کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم آپ کے پاس دین لے کر آئے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک درس کے اندر غالباً میں نے یہ پیش کیا تھا کہ بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے کہ آپ ان کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ انہی جیسے لگ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ ہیں، کھاتے پیتے ان کے ساتھ ہیں۔ ایک دن اچانک آپ ان کے درمیان کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ یہ جو آپ جن خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ آپ کا معبود نہیں، آپ کا معبود وہ اللہ ہے۔ تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ آپ ان کے درمیان میں رہتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ بھی انہی کی طرح کے ایک انسان ہیں بظاہر۔ لیکن کفار نے جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا۔ اگر اس بات کو قبول کر لیں کہ خداوند نے انسانوں کی پرورش کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے، تو جو پہلا ان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہی کہ وہ جو پیغمبروں کو بھیجنا چاہیے وہ فرشتے ہونے چاہیے۔ ان پیغمبروں کو تو فرشتے ہونا چاہیے، نہ کہ تمہاری طرح کا انسان۔ تم تو ہماری طرح سے ہو، کوئی خاص امتیاز تمہیں ہم سے حاصل نہیں ہے، کوئی خاص خصوصیت نہیں رکھتے ہو تم۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یقیناً کسی نے ہمارے خلاف ورغلایا ہے۔ اب وہ قوم کہہ رہی ہے اپنے انبیاء کو، تبھی تو تم ہمارے آباء و اجداد کے دین کے پیچھے پڑ گئے ہو، یعنی جس سلسلے کو ہمارے آباء و اجداد نے جاری و ساری رکھا ہو، تو ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر باقی ہیں، اور تم ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف بات کر رہے ہو، لہذا یقیناً یہاں تو کسی نے تمہیں اس پر اکسایا ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس سرزمین کے منافع کسی اور کے ہاتھ میں پہنچاؤ۔ اصل میں لوگ مادہ پرست ہو جاتے ہیں اور مادی چیزوں سے ہی سوچنے لگتے ہیں، تو پھر یہی خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اس سرزمین کے منافع کسی اور کے ہاتھ میں پہنچاؤ، ہم تمہارے اس نبوت کے دعوے کو نہیں مانتے۔ ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، تفسیر نمونہ کے اندر اسے ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ جو قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا،
ارشاد ہوتا ہے، حضرت امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے، کہ کچھ یہودی افراد تھے کہ جنہوں نے پہلے دن سے وہ انتظار کر رہے تھے اور کہ رسول اسلام آنے والے اپنی قوم کو اسی پر لیکچرز درس وغیرہ دیا کرتے تھے، بڑی ان کی عزت تھی، 10 تعداد بتائی ہے امام نے۔ لیکن جب رسول اسلام تشریف لے آ چکے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم ان کو بتا دیتے ہیں اپنی قوم کو کہ یہی وہ ہیں تو جو ہم ہیں ہم تو خوشی نہیں رہیں گے، یعنی ابھی جو کچھ بھی ہیں کرتا دھرتا ہم ہی ہیں۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ سال میں ان کی ایک دعوت بھی ہوا کرتی تھی، اتنا یہودی انہیں عطا کر دیتے تھے کہ وہ سال بھر جو ہے وہ مزے سے عیش و عشرت کے ساتھ اڑاتے رہیں۔ اب اگر یہ مان لیتے ہیں تو پھر یہ ان کے پاس جمع نہیں ہوگا، تو مال دنیا۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَنْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تمہیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو تم ہمیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کیا کرتے تھے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے ہمارے ملی سرمایے کو چھین لیا جائے۔ اگر واقعی تم پیغمبر ہو تو فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہ تقاضا کیا کرتے تھے تمام افراد۔ اگر تم واقعاً صحیح پیغمبر ہو، سچے پیغمبر ہو تو کھلی دلیل، ابھی تک تم تو ہم جیسے ہی ہو نا، کوئی ایسی ماورائے عقل بات نہیں آ رہی ہے۔ اس لفظ کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پس اگر کوئی کھلی دلیل، سلطان مبین، واضح کوئی علامت دلیل ہو تمہارے پاس تو لے آؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی خارق العادہ ماورائے عقل کا مطلب ہے عام روٹین میں جو کام نہ ہوتے ہوں، جنہیں ہم معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خارق العادہ، عام طور پر جو چیزیں نہیں ہوتی اس سے ہٹ کر کوئی چیز دکھاؤ جو ہماری عقلوں پر حاوی ہو جائے، پیش کرو۔ سلطان مبین ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جو قطعی ہو، جو عام خیالات کو زیر کر لے۔ مثلا مردہ زندہ ہو جائے، سبحان اللہ، یہ خارق العادہ ہے۔ عام طور پر اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے کہ مردے کو زندہ کر دیں تو ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، تو یہ خارق العادہ ہے۔ دیکھیں ایک بات غالباً مجھے لگ رہا ہے درس میں آئی تھی ایک سلسلے میں، کہ اگر جو طے کر چکے ہوں کہ ہمیں نہیں ماننا تو پھر وہ نہیں مانیں گے، جیسے ابھی یہ یہودی، جیسے ابو جہل کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک اور بھی نہج البلاغہ کے اندر انشاءاللہ آپ مطالعہ فرمائیں تو وہاں پر امیر المومنین نے بھی ایک واقعے کا اشارہ فرمایا کہ کچھ لوگ، ہم تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہمیں دکھا دیں، کوئی ایسا معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو بھائی؟ کہا اس درخت کو اشارہ کر دیں کہ وہ آپ ہماری طرف چلا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین کہ وہ درخت کیا آیا ہماری طرف چل کے، اس کی شاخیں ہمارے کندھوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ کہا پھر ایمان نہیں لے آیا۔ کہا اگر یہ درخت 2 ٹکڑے ہو جائے، پھر درخت کو 2 ٹکڑے کر لیا۔ کہا دوبارہ اسی جگہ چلا جائے، دوبارہ، تو بہرحال پھر وہ ایمان نہیں لے آئے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے آئے۔ واقعی ایسی کتاب کے اندر جو آپ کے سلیبس کے اندر موجود ہے یہاں پر۔ انبیاء نے کفار کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا فاتون بسلطان مبین، تو یعنی لے آؤ نہ ہمارے پاس بسلطان مبین، کوئی کھلا ہوا معجزہ، دلیل، تو انبیاء نے کفار کے جواب میں فرمایا کہ یہ تمام معجزات ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ قالت لہم رسلہم، تو ان رسولوں نے ان سے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر یہ کہ تم ہی جیسے بشر۔ بہت اہم پہلو ہے یہ کہ انبیاء یہ کہا کرتے تھے، انبیاء کو یہ حق ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، ہم تم جیسے ہیں، تم ہم جیسے نہیں ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کہیں بھی اس طرح کی جملہ نہیں ملے گا کہ تم ہم جیسے ہو، تم بھی ہم جیسے ہو۔ تو یہ بہت قابل جو ہے وہ فکر نکتہ ہے کہ انبیاء یہ کہیں گے اور انہوں نے یہ کہا ہے اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے ہے تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، خوف نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تم جیسے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تم ہم جیسے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اس جہت سے ہم تم لوگوں کی طرح ہیں کہ ہم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لے کر آتے، جو بھی معجزہ یا سلطان مبین پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔
ہم تمہاری طرح اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کچھ ہیں، اور اپنی طرف سے ہم بھی تمہاری طرح کچھ نہیں رکھتے، کوئی خاص چیز نہیں رکھتے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، صحیح ہے، ظاہر میں ہم تمہارے جیسے ہیں، انسان ہیں، لیکن جس طرح تم بھی اس بات سے آگاہ ہو کہ انسانوں میں، اب ایک مثال ہے جو روایت کے اندر پیش کی گئی ہے کہ تم خود ہی یہ کہتے ہو کہ بعض افراد سے امتیاز رکھتے ہیں، الگ ہیں، جدا ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک کن ذہن ہے، ایک بہت زیادہ ذہین انسان ہے، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہیں۔ عالم و جاہل ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہیں۔ یقیناً میں فرق ہوتا ہے۔ انسان آپ اسے بطور انسان تو کہہ سکتے ہیں یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے، لیکن دونوں ایک جیسے مثل ہیں؟ جی نہیں، مثل نہیں ہے ایک دوسرے کے، فرق ہے بہرحال ان کے اندر، معنوی فرق ہے۔ بہت ایک انسان جو ہے وہ شاطر ہے، ذہین ہے، اور ایک بندہ ہے کہ جو کن ذہن ہے، تو معنوی طور پر ان دونوں کے اندر ایک فرق ہے۔ دونوں انسان ہیں لیکن معنوی طور پر دونوں میں کتنا فرق ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی اتنا ملکوتی ہو جائے کہ وحی کے فرشتے سے مرتبط ہو جائے اور اللہ کی وحی کو حاصل کرنے لگے۔ تو انبیاء نے اس بات کا احساس دلایا، ٹھیک ہے بطور انسان ہم آپ جیسے ہیں بظاہر، لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ ایسی خصوصیات ہوں کہ جن کے تم حامل نہیں ہو، ہم ہیں، اور معنوی طور پر ہم اتنے آگے بڑھ جائیں کہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ہم ان سے مرتبط ہو جائیں، اللہ کی وحی ہم حاصل کرنے لگ جائیں۔ اور بڑا بہترین اور لطیف پہلو جو ہے یہاں پر انبیاء نے ارشاد فرمایا ہے، یہ آیہ نمبر 11 چل رہی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ، خدا اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو جتنا قابل سمجھتا ہے اس پر منت و نعمت کو نازل کرتا ہے، جسے وہ چاہے۔ لیکن اس کا یہ لفظی ترجمہ تھا، مفہوم آپ کی خدمت میں جو چھپی ہوئی تفسیر کے ساتھ تھا وہ اس جملے کے اندر پیش کر دیا کہ خدا اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جس کو جتنا قابل سمجھتا ہے اس پر اپنی منت، احسان، منت یعنی مننا یعنی احسان کرنا، نعمت کو نازل فرماتا ہے، اور رسالت کی اس سنگین ذمہ داری کو اسے سونپ دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ منع استعمال ہوا ہے، ہر نعمت کو نہیں کہتے ہیں، ہر احسان کو نہیں کہتے ہیں۔ منت عام نعمت سے زیادہ ہوتی ہے، عظیم نعمت کو منت کہتے ہیں، منتن، منع یعنی احسان۔ اس حساب سے رسالت عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، جبکہ زمین و آسمان جیسی نعمتوں کو بھی پروردگار عالم نے منت سے تعبیر نہیں کیا۔ قرآن میں ایک دو اور مقامات پر موجود ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر یہ منت فرمائی ہے، احسان فرمایا ہے کہ اس نے انہی کے درمیان میں سے ایک رسول بھیجا ہے، انہی کے درمیان میں سے، یہ پروردگار عالم کا وہ احسان ہے۔ تو انبیاء نے اس بات کا اعلان واضح کر دیا کہ یہ خدا کا احسان ہے جسے وہ دے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِالسُّلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمارے پاس کوئی بس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں لا سکتے، وہ اگر چاہے تو وہ ہمیں عطا کر سکتا ہے، اس کے بس میں ہے۔ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل اور معجزہ اذن خدا کے بغیر پیش کریں۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کی کتنی ہی حیثیت ہو، ان کا کیا مقام و مرتبہ نہ ہو، لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے پاس ہے، یہ خدا کا ہی عطا کردہ ہے۔ انبیاء نے اس بات کو واضح کیا، یعنی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو ہمارے پاس خود سے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی مردہ کو زندہ کریں یا جو تم چاہو کر دیں۔ جیسا کہ گزشتہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کی اس حدیث کو نقل فرمایا کہ کیا چاہتے ہو، رسول نے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ درخت ہمیں ہمارے، یعنی بسا اوقات ہم اپنی طرف سے، بسا اوقات تم جو چاہو، وہ دونوں خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے، اور اس کے رسول اس نیچرل نظام کے برخلاف کوئی کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں سوائے کہ خدا اجازت دے دے۔ اس پروردگار عالم کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ وما لنا، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم ہیں ہی کیا،
اللہ نتوکل علی اللہ، مگر یہ کہ ہم خدا کو اپنا وکیل بنا لیں تو پھر یہ ممکن ہے۔ جہالتوں میں ڈوبے ہوئے انتہائی کمزور یہ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ وما لنا، ہم ہیں ہی کیا؟ ایک ذرا برابر چینٹی جو ہے اس کے کاٹنے سے بھی انسان بلبلا اٹھے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں کس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہ کریں تو پھر کس پر کریں؟ اس کا خزانہ نہ ختم ہونے والا ہے اور ہم محتاج ہیں، اس کا علم لامحدود ہے، ہم جاہل ہیں۔ انبیاء نے تو اللہ پر اعتماد کرنے کے لیے دلیل پیش کی ہیں، اور وہ لوگ جو انبیاء کے منہ اور ہاتھوں کو باندھ رہے تھے انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بہت اہم ہے کہ یہاں تک جو بات یوں سمجھیے کہ ڈائلاگس کے ذریعے سے چل رہی تھی وہ بات تھوڑا سا آگے بڑھ گئی۔ ارشاد ہوا وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم لے آ سکیں کوئی سلطان مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے، وعلی اللہ، اور ہم اللہ پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں۔ مومنین جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیا ہیں یہ اس کے سوا کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں، اور وقد ہدانا سبلنا، اور وہی پروردگار ہے کہ جس نے اپنے راستوں کی ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ایک تو خدا پر بھروسہ، دوسرا یہ کہ ہم صبر کریں گے۔ انبیاء کا صبر، یعنی صبر ایک بہت بڑی، صبر کے لحاظ سے پیچھے گزشتہ آیات کے اندر آیا تھا، صبار شکور کے سلسلے میں آیا تھا کہ خدا کے امتحانات میں صبر جو ہے وہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑی یعنی صفت ہے جو مومن کے اندر موجود ہوتی ہے، اور انبیاء اس کی بہترین مثالیں ہیں کہ وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم ضرور بضرور، تاکید یہاں پر استعمال ہوئی ہے، صبر کریں گے علامہ، اس مصیبت پر آذیتمونا کہ جو تم ہمیں اذیت کے طور پر دے رہے ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور خدا پر بھروسہ کرنے والے تو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی تم ہمیں زحمتیں دے رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، لیکن ہمارا بھروسہ خدا پر ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کی طرف سے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں لائے۔ تو بات آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے یہ کہا، آیت نمبر 13 ہے یہ آیت، وقال الذین کفروا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ لنخرجنکم، بات آگے بڑھ گئی بہت زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں اس بات کا، یہ ڈائلاگ سے بات نہیں بنی، تو انہوں نے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، خارج کر دیں گے، او یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ لتعودن فی ملتنا، یہاں تھوڑا سا قابل غور نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ عود استعمال ہوا ہے جس کی پہلی معنی پلٹنے کی ذہن میں آتی ہے۔ تو چونکہ جملہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کیا کہا، اب وہ جو بات چیت کی بات ختم تھی، اب لڑنے جھگڑنے پر آئے، انہوں نے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں تمہارے پاس، بس باز آ جاؤ، دو راستے ہیں تمہارے پاس، ایک تو یہ کہ ہمارا یہ زمین چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہیں ضرور بضرور یا تو زمین سے نکال دیں گے، ہمارے اس علاقے سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہماری ملت میں آ جاؤ، یہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اسے قبول کر لو۔ دیکھیں اگر، کیونکہ پہلا جو ذہن میں معنی آتا ہے عود سے پلٹنے کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پر پھر عقیدہ ٹکرا جائے گا، یعنی اگر ہم اس کے پلٹنے کے معنی لے لیں گے کہ ہماری ملت میں کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اگر ہم یہ معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلٹتا تو وہ ہے جو پہلے وہاں ہو، جا کر کہیں سے پلٹے، تو کیا رسول پہلے نعوذ باللہ من ذالک ان کے مذہب پر تھے؟ تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ جی نہیں، عود کا اصل معنی ہے تبدیلی، عود کا اصل معنی ہے بدل جانا، اگر وہ الہ کے ذریعے سے اس متعدی ہو رہا ہو، اور اگر الہ اس کے بعد موجود ہو تو پھر یہ پلٹنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن فی کے ساتھ ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر پلٹنے کے معنی میں نہیں ہے، تبدیل ہونے کے معنی، یعنی جس مذہب پر تم ہو اس کو تبدیل کرو، فی ملتنا، ہمارے ملت کے اندر، جس مذہب پر تم ہو اس مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب کو اختیار کرو، یا یہ تمہارے پاس راستہ ہے، دوسری صورت میں ہم تمہیں یہاں سے
نکال دور کریں گے۔ یہاں پر روکتے ہیں گفتگو کو، دو پہلو یہاں پر آئے ہیں، اور چونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور آج ایک تاریخی مناسبت ہے، اور وہ تاریخی مناسبت یہ ہے کہ آج کے دن رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ گرامی قدر جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا روز رحلت ہے، روز وصال ہے۔ اسی دن آپ اس دنیا سے تشریف فرما کر گئیں، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کو رسول اسلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی پورا سال جو ہے وہ غم کا سال قرار دیا، پورا سال رسول مغموم رہے، جبکہ رسول اسلام کی زندگی سے تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ مغموم رہے ہیں جناب ختیجہ کے غم میں، اور ہمیشہ آپ انہیں یاد کرتے رہے۔ تو کچھ تذکرہ میں جوڑ دوں کہ دیکھیں یہ ایک گفتگو چل رہی ہے کہ انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا، ان کے سامنے ایک پیغام رکھا ہے، پھر قوم والوں نے مادی وجوہات کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے انکار کیا ہے، اور پھر یہاں پر ایک آیت آئی کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن جو ہیں وہ تو توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں خدا پر۔ شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جو سب سے پہلے خواتین میں رسول اسلام پر ایمان لے آئی ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت نقل ہے کہ آپ جب بھی رسول اسلام اکثر مقامات پر جناب ختیجہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ٹوکا، آپ ہمارے ہوتے ہوئے تذکرہ کرتے ہیں جناب ختیجہ طاہرہ کا، وہ ایک بزرگ تھی، ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس طرح کچھ تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہت کم وقت کے اندر جناب ختیجہ کا تذکرہ مقصود ہے، اسی لیے تفصیل پیش نہیں کر رہا۔ تو رسول اسلام غضبناک ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی ختیجہ کو ان لفظوں سے مت پکارنا۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ختیجہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب مجھے سب جھٹلا رہے تھے، میری تکذیب کر رہے تھے۔ یعنی رسول اپنا پیغام لے کر آتا ہے اور عام انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور اسے رسول پر ایمان لانا ہے یا اسے جھٹلانا ہے۔ تو ہمارے نبی جب آ رہے ہیں تو کون وہ ہستیاں ہیں، کون وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ پر ایمان رکھا ہے۔ تو مردوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مختلف بے بحث ہو کہ کون ایمان لے آئے، جبکہ تشیع کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے رسول کی تصدیق کی ہے، اور آپ سبقت اختیار فرما گئے۔ خواتین میں سب سے پہلے جنہوں نے رسول اسلام کی تصدیق فرمائی ہے اور آپ کو رسول مانا ہے، دیکھیں خدا کو تو وہ پہلے سے مانتے تھے کیونکہ ابراہیمی دین پر تھے، ان کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، نہیں، انہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے، اسلام کا اظہار کیا ہے، یہ حضرت ابراہیم کے دین پر باقی تھے اور اب رسول اسلام کو نبی مانیں گے۔ تو جناب ختیجہ طاہرہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اسلام کی، کیونکہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر تشریف لے آئے اور سب سے پہلے حضرت ختیجہ سے ملاقات فرمائی اور واقعہ وحی بیان فرمایا، تو شہزادی جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے آپ کی تصدیق فرمائی ہے۔ نہ فقط تصدیق فرمائی ہے بلکہ جناب عائشہ سے جو روایت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ختیجہ وہ ہے جس نے میری تصدیق کی جبکہ مجھے سب جھٹلا رہے تھے، اور ختیجہ وہ ہے کہ جس نے مجھے اس وقت مال عطا فرمایا کہ جب سب مجھے محروم کر رہے تھے۔ یہ شہزادی کی دوسری فضیلت ہے جناب ختیجہ طاہرہ کی، کہ جیسے ہی آپ رسول اسلام کے عقد میں آئیں، آپ کی رسول اسلام سے شادی ہوئی، تو آپ نے اپنا سارا مال رسول اسلام کے حوالے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے رسول اسلام، اے رسول خدا، آج سے جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے، اور آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جیسے چاہیں اس مال کو خرچ فرمائیں۔ جناب ختیجہ کی منزلت بہت بڑی ہے خدا کے ہاں۔ انجیل کے اندر بھی جناب ختیجہ طاہرہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، حضرت رسول خدا کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ سے خطاب فرماتے ہیں، پروردگار عالم خطاب فرما کے کہہ رہا ارشاد فرماتا ہے وَنَسْلُهُ مِن مُبَارَكَةٍ وَذَرُّهُ
وَالذَّرَّةُ أُمِّكَ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ ذَرَّةُ أُمِّكَ فِي الْجَنَّةِ۔ ارشاد فرمایا کہ رسول اسلام کی نسل مبارکہ سے چلے گی، خدیجہ طاہرہ سے چلے گی، آپ کی باقی ازواج سے آپ کی نسل نہیں چلی ہے، اولاد نہیں ہوئی ہے باقی ازواج کو، جناب خدیجہ سے ہی آپ کی اولاد چلی ہے۔ تو جناب خدیجہ کا تذکرہ انجیل کے اندر موجود ہے، اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ آپ کی والدہ کی رفیقہ بنیں گی جنت کے اندر جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ جناب خدیجہ رسول اسلام کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں غار حرا کے اندر، اور جہاں جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے جناب خدیجہ طاہرہ آپ غذا لے کر جایا کرتی تھی، کھانا لے کر جایا کرتی تھی۔ ایک دن کھانا لے کر جب آپ گئیں وہاں تشریف فرما تھیں کہ آواز آئی، جناب خدیجہ طاہرہ کی شان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یعنی رسول خدا نے ارشاد فرمایا خدیجہ ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ مجھے بتا کر گئے کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، پروردگار عالم کو یہ ادا بڑی پسند ہے، آپ میری طرف سے سلام کہیے گا خدیجہ کو۔ خدا نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول اسلام کے ذریعے سے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو سلام کہلوایا ہے۔ جناب خدیجہ جواب نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ والسلام، خود پروردگار سلام ہے، نام ہے پروردگار کا ایک سلام، وَإِلَيْكَ السلام، اسی کی طرف سلام پلٹتا ہے، اسی کو سلام ہو، وہی سلام ہے۔ یہ جناب خدیجہ طاہرہ کی معرفت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے اپنا سب کچھ راہ اسلام میں عطا کیا ہے، مشکلات برداشت کی ہیں، زحمات برداشت کی ہیں، اور آخرکار ایک وہ وقت آتا ہے کہ شیب ابی طالب میں آپ کی زندگی ایسے مشکلات اور مصیبتوں میں گزری کہ آپ ایک دن آیا کہ آپ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور رسول اسلام اس قدر مغموم و محزوم ہوتے ہیں کہ آپ اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں کہ اس سال جناب خدیجہ طاہرہ دنیا سے چلی گئیں۔ یقیناً اسلام کے اندر ایک بہت بڑا خلا واقع ہو گیا، اس لیے کہ رسول اسلام کا ساتھ تھا جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ، ایک ایک قدم پر۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جیسے حضرت ابو طالب اور خدیجہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے جاتے ہیں، فوراً حکم آتا ہے کہ اب یہ مکہ رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ مدینہ تشریف لے جائیے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں جناب خدیجہ طاہرہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے، اس مناسبت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بروز محشر ان کی شفاعت نصیب فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔